بے دولت استان کے ہیچ اختیار کر. خدا تعالیٰ کے ذات کو چھوڑ کر جس شے کی بے پرستش کی جائے کچھ نہیں. وہ بد نصیب ہے جو ہیچ چیز کو اختیار کرے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز مقصود ہے دوبارہ سن لے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز مقصود ہے وہی معبود ہے. آیت نے کیا کہا؟ ذرا دیکھ تو ان لوگوں کو جس نے اپنے دل کے توجہ کو وجہ اللہ کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر. ابراہیم علیہ السلام فرمایا جس نے اپنے دلوں کی توجہ جو ہے، جہت جو ہے، قبلہ جو ہے، اطاعت جو ہے، محبت جو ہے، اس کی طرف موڑ دیا. غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے اس وقت نجات نصیب نہیں ہوگی جب کہ خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز مقصود نہ رہے. کیا مطلب؟ بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے. کیا فرمایا کہ اگرچہ وہ غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے، غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے اس وقت تک نجات نصیب نہیں ہوگی جب تک خداوند جل وعلا کے سوا کوئی اور چیز مقصود ہو. میں نے یہ حاصل کرنا ہے، میں نے اس کے لیے تگدو کرنا ہے، میں نے اس کو ٹائم دینا ہے، میں نے اس کو اہمیت دینا ہے. اگرچہ وہ مقاصد اخروی اور بہشتی نعمتوں میں اخروی امور کو مقاصد قرار دینے کی نوعیت، اگرچہ وہ مقاصد اخروی اور بہشتی نعمتوں میں سے کیوں نہ ہو، بھلے آپ نے جنت کو کیوں مقصد نہ بنایا، بھلے آپ نے دوزخ سے بچنے کو مقصد کیوں نہ بنایا، بات نہیں بنی. ادھر صرف اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے رضا کو چاہنا ہے. جب تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے تمہاری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے نا، تو وہ تمہارے لیے وہ ہے. اگرچہ یہ مقاصد حسنات میں سے ہے، یہ جنت اور یہ اور سب کچھ حسنات میں سے، لیکن مقربین کے نزدیک سیئات میں داخل ہے. اگر کسی نے اس کو مقصد بنا کر کے عبادت کرنا شروع کر دیا، زندگی گزارنا شروع کر دیا، تو ہمارے یہاں اس کے نہیں ہے. جبکہ اخروی امور کو مقاصد قرار دینے کی نوعیت یہ ہے کہ امور دنیاوی کو مقاصد قرار دینے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے. تو جب مقربین آخر ان چیزوں کو مقصود نہیں بناتے ہیں تو یہ پشت پشت ہماری یہ زندگی اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟